میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں، کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو آتے ہیں؟ کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی۔ دوران نماز عورت کے چہرے پہ نقاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پڑھو، یا لطیف و یا ودود۔ ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا، ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی۔ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خود مقتدی ہو، پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، حنبلی مسلک میں تو جائز ہے، حنفی میں جائز نہیں ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں کون سی دعا ہے، حضرت جبریل نے کئی دعائیں حضور کو بتلائی ہیں، اللہ عالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال تلاوت، ذکر، دعا ایسا کریں یا زور سے، زبان سے لازماً ادا ہوگا۔ وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے۔ عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھے رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا، ہم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہے کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اگر خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور کسی سے حضور کا نام درود پڑھ سکتی ہے۔ میاں بیوی حج کے احرام میں تھے، شوہر نے بیوی کو چہرے کے پردہ کرنے کو کہا، چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں حج میں، اس کو آگے صرف کپڑا لٹکانا ہے، باقی اللہ معاف کرے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا، امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دیے، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ، سنوارو۔ ہم نے دکان لی ہے، دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے 7 لاکھ اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایہ 10,000 ہے، پگڑی دینے کے بعد تم 5,000 دے دیا کرو۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ یہ جس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو، مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت چہرے کے آگے کپڑا لگے، لیکن عام طواف میں تو نقاب بھی لگا سکتی ہے، ماسک لگا کر بھی طواف کر سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں 4 رکعت ملا کے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، ویسے 2 بھی جائز ہے۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، خود بھی کماتی ہوں، اپنی کمائی سے خرچہ کریں تو خامن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے بھائی حافظ حمد الجیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میں نے 2012 میں حج کیا، مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اشارے سے بہر اللہ قبول کیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ عورت منہ ڈھانگ کے طواف کرے تب بھی ہو جاتا ہے۔ میں اپنے والد کا کاروبار چلاتا رہا، 50 لاکھ قرضہ ہو گیا۔ والد نے مجھے گھر سے نکال، اچھا کیا نا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا ہو جاتا۔ اب میں سعودی عرب میں آ گیا، عمرہ حج کر سکتے ہو جناب۔ میں نے ویزا لیا میڈیکل کا، میڈیکل فیل ہو گیا، میں نے رشوت دے کر میڈیکل پاس۔ بہرحال اگر رشوت دی ہے، رشوت دینا گناہ ہے، اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے، لیکن جیلی سند ہے تو پھر تنخواہ حرام ہے۔ 3 مہینے ہو گئے، کام نہیں مل رہا، اللہ سے دعا مانگو، استغفار پڑھو۔ میرے اوپر دم پڑ گیا، 10 روزے شوزے نہیں رکھ سکتے، دم ہی ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرنا۔ میری بیٹی کا نام اشمل ہے، مجھے نہیں پتہ اشمل کیا چیز ہے۔ میں عمرے پہ آیا تھا 2 سال پہلے، طائف گئے، میری بیوی، لیکن واپسی پہ عمرہ نہیں آیا، اس کے لیے دم ہے۔ احرام کے ساتھ گالی گلوچ کرے بہت گناہ ہے، بلکہ استغفار کرے۔ میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو آپ وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے کہ آپ نے بولا تھا کہ شوگر کے لیے زیتون کا تیل سے وہ گرم ہوتا ہے تو نہ کرو، بس میرا کہنا وہ فرض ہو گیا۔